سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلى الله تعالى عليه وسلم. مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے بے تنے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان رخ زیبا تیرا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور فرماتے ہیں کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات، ابھی گزشتہ مہینہ ربیع الاول شریف بڑی برکتوں کا حامل تھا، جس کی نسبت حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس مہینے میں ربیع الاخر شریف کا جو یہ مہینہ جس کے ابتدائی ایام میں ہم چل رہے ہیں، ابھی ابتدائی تاریخ میں، یہ مہینہ بھی عظیم ہے، اور اس کی بھی نسبت اللہ کے ایک مقدس اور برگزیدہ بندے جسے پوری دنیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے. بزرگان دین، اولیاء کرام، یہ ایک روحانیت کا مرکز ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کی جماعت، صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین،
ان بزرگوں کے روحانیت کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر زمانے میں اللہ رب العزت کے یہ نفوسانی قدسیہ جو ہیں، انہوں نے دین کی ترویج و اشاعت اور دین کی تبلیغ اپنی روحانی کوششوں سے انجام دیا۔ اور روحانیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت جسے اپنا ولی بناتا ہے اسے خاص بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آج ایک خاص فرقہ ہے، ایک خاص جماعت ہے جو اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہت کوشاں ہے۔ اس خاص جماعت کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کرام سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ لوگ بظاہر کلمہ پڑھیں، لوگ بظاہر کلمہ پڑھیں، لیکن ان کا جو تعلق، روحانی تعلق دین اسلام سے ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ تاریخ کا متواتر آپ اگر مطالعہ کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آپ اب تک کے دور کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے بالکل اظہر من الشمس، یعنی سورج کی روشنی سے زیادہ واضح ہو کر سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں بڑھا ہے۔ اسلام نے جو ترقی کی ہے، اسلام جو آگے بڑھا ہے، یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، بزرگان دین کے کردار اور ان کی روحانیت سے آگے بڑھا۔ آپ اسی ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہاب الدین غوری نے ہندوستان میں بہت مرتبہ حملہ کیا، ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے 16 یا 17 مرتبہ حملہ کیا تھا غالباً، لیکن جب خواجہ غریب نواز کی روحانیت اس سے متصل ہوئی تب جا کر ہندوستان میں اسلام کا غلبہ ہوا۔ چاہے وہ غازی پاک مسعود کی تاریخ ہو یا کسی بھی اللہ کے مقدس ولی کی، آپ اس کا اچھی طرح سے تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر و تفکر کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام کو جو تقویت ملی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، صحابہ کے کردار اور ان کی روحانیت سے، اور آج تک یہ روحانیت اسلام کی بقا کا سبب بنی ہے۔ اس لیے یہود و نصارہ نے بہت سی کوششیں کی، بہت سے پروپیگنڈے کیے، ان میں سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا کہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھیں مگر ان کے دل میں رسول اللہ کی گستاخی ہو، بظاہر کلمہ پڑھیں ان کا تعلق روحانیت سے دور کٹ جائے، کلمہ پڑھیں اور یہ کہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، طرح طرح سے لوگوں پر کفر شرک کا حکم لگاتے رہے۔ لیکن حقیقت میں خانقاہیں اور بزرگان دین کی جو روحانیت ہے اور ان کے جو کردار ہے، ان کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کے اندر بزرگان دین کے کردار اور ان کی روحانیت کا اہم کام ہے، اہم کردار ہے۔ اس لیے اگر کوئی بظاہر کلمہ پڑھ کر اور یہ سوچتا ہے کہ ہمیں روحانیت کی اور ان بزرگان دین کے، ان اکابرین کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن و حدیث پڑھ کر اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی اشاعت کر لیں گے تو اس کی بھول ہے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں گے اس بات پر کہ مقام نبوت کیا ہے، مقام نبوت کو سمجھیں، اور اس کے بعد اسی مقام نبوت کا پرتو ہے مقام ولایت۔ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے یہ نبی کے معجزہ پر ایک دلیل ہوتی ہے کہ جب ولی کی کرامت کا یہ عالم ہے تو نبی کے معجزہ میں ضرور حقانیت ہے۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے عقائد اور اپنے بزرگان دین سے جو رشتے ہیں
جو بزرگان دین کو اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو اس خاکدان عالم پر مبعوث فرمایا، اس کا جو مقصد اصلی ہے اسے فراموش چینل کو نہیں کرنا لائک چاہیے۔ اور سبسکرائب کرنا نہ سرکار بھولیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی مشہور اور عظیم بزرگ ہیں، جو سلسلے قادریہ کے امام اور زبان زد ہیں، بالکل چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لوگوں کی زبان پر یہی ہے غوث اعظم غوث اعظم۔ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے، غوث کا مطلب مدد کرنے والا، فریاد پوری کرنے والا، لغت کے اندر یہی معنی اس کا ہے، فریاد رس، فریاد کو پوری کرنے والا۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے بڑا فریاد رس۔ تو غوث اعظم کی دستگیری اور غوث اعظم کی روحانیت اللہ اکبر مطالعہ کرنے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میں مطالعہ کر رہا تھا تو بہت پہلے میرے مطالعے سے ایک بات گزری کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست، جن کا لقب ہے اور ابو صالح نام ہے، جنگی دوست لقب ہے، آپ بہت ہی پرہیزگار، بڑے متقی، آپ کے ریاضت و تقوی کا یہ عالم تھا کہ دن بھر آپ روزہ رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے اللہ کی راہ میں۔ تو ایک مرتبہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، نیند کی حالت میں تھا کہ میری قسمت جاگ گئی، میں سو رہا تھا مگر میری قسمت جاگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا ہوا ولی، اے ابو صالح، اللہ رب العزت تمہیں ایک بچہ عطا فرمائے گا جو ولی ہوگا، سبحان اللہ، جو ولی ہوگا، ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ تعالی کا بھی محبوب ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سرکار حضرت ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا وَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ، اور اس کی ایسی شان ہوگی اولیاء کے درمیان، کشانی فی الانبیاء، جیسے میری شان انبیاء کے درمیان ہے، یعنی میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، اور جو میرا وہ بچہ ہوگا، جو تمہاری جو اولاد ہوگی وہ میری روحانی اولاد ہوگی، اور وہ تمام اولیاء کے سردار ہوں، وہ تمام اولیاء کے سردار ہوں گے۔ یہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے دی۔ کیا لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں، مسجد کا بھی تقدس پامال کر رہے ہیں، خاموشی سے بات کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت بنا نہیں سکتا۔ شیطان کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں لا یتمثل بالشیطان، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، سبحان اللہ۔ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ اور حضرت ابو صالح جنگی دوست نے فرمایا کہ میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ کو اس بات کی بشارت دی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعے کے بارے میں پوچھا گیا فتاوی رضویہ کے اندر سوال اور جواب کی صورت میں، کہ ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ایک ندی یا سمندر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھ کر رو رہی تھی، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگی 12 سال پہلے میرے بچے کی بارات اسی سمندر یا ندی سے آ رہی تھی،
اور اس میں طوفان آیا، اب وہ غرق ہو گیا، وہ غرق ہو گیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ تو اسی لیے میں روزانہ یہاں آتی ہوں اور کچھ دیر آنسو بہاتی ہوں اور چلی جاتی ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ فرماتے ہیں تو وہ بارات اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکل آئی، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات نکل آئی۔ اس واقعے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بہترین جواب دیا۔ بولے، تحریر فرماتے ہیں کہ کسی معتبر یا جامع کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں اور میری نظر سے یہ واقعہ نہیں گزرا، میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن بزرگان دین کی طرف جو واقعہ منسوب ہو اور عوام و خواص کی زبان پر زبان زد ہو تو اس کا بالکل مطلقاً انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ایسی روایتیں موجود ہوں اور تمام علم جو ہے صرف کتابوں سے حاصل نہیں، کچھ علم جو سینہ بسینہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں اگر میری نظر سے یہ روایت نہیں گزری تو میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ہاں، جو روایتیں ثابت ہو جائیں کہ غلط ہے اور یہ ان کی نسبت کرنا غلط ہے، اور وہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شرعی خرابی ہو، کسی شریعت کے معیار پر نہ آتی ہو، شریعت اور اصول شریعت سے ٹکراتی ہو، تو اس صورت میں اس کی تردید کر دی جاتی ہے۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعات ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کتابوں میں ایک واقعہ بھی یہ بھی ملتا ہے کہ جب شب معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف لائی گئی، تو یہ 2 جگہ کا واقعہ ہے بروایت اختلاف کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہونے والے تھے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح بھی حاضر ہوئی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پائے اقدس آپ کی روح پر رکھا اور سوار ہوئے اور فرمایا، پوچھا تم کون ہو؟ تو فرمایا میں آپ کی اولاد میں ہوں، اور مجھے اپنا تعارف کرایا، عبد القادر کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ گزرا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جس طرح میرا یہ قدم تمہاری گردن پر پڑا ہے تو تمہارا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں جلوہ فرما تھے تو خطاب کے دوران فرمایا، میرا یہ قدم قدمی ہادھی رغبت علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت جو ہے اپنے ایک بچے کو لے کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ بہجت الاسرار کی روایت ہے، اور بہجت الاسرار سیرت غوث اعظم کے اندر بہت معتبر کتاب ہے۔ علامہ ابو الحسن شقنوفی نے اس میں روایت کے تحت تمام واقعات جو معتبر واقعات ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس کو جمع فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ عورت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا، میرے بچے کا قلبی تعلق، دلی تعلق آپ سے بہت زیادہ ہے، یہ آپ کی طرف بہت زیادہ مائل ہے، یہ آپ کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بارگاہ میں اس کو رکھ لیا اور ریاضت مجاہدہ کرنے لگے۔ کچھ دنوں بعد وہ عورت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔
عورتیں عورت ہوتی ہیں، عورت ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے۔ تو دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے جو کی روٹی کھا رہا ہے اور دبلا پتلا ہو گیا ہے، کمزوری کی وجہ سے چہرہ زرد پڑ گیا ہے، اور ادھر متوجہ ہوئی تو دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا ہے، اس میں مرغے کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ ابھی کھا کر فارغ ہوئے ہیں، آپ ابھی کھا کر فارغ ہوئے ہیں۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے میرا بچہ تو جو کی روٹی کھا رہا ہے، آپ اسے جو کی روٹی کھلا رہے ہیں اور وہ دبلا پتلا ہو گیا ہے، اور آپ مرغا مسلم کھا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آج ہم جیسے لوگ ہوں تو غصے میں آ جائیں، اتنی عظیم شخصیت ایسی بات کر رہے ہو، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا یہ تیور دیکھا، اس کا یہ انداز دیکھا، کہا رکو۔ آپ نے برتن میں جو ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھا اور کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ مرغی زندہ ہو کر چلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تیرا بچہ اس مقام تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کی شان کہ تیرا یہ آپ نے فرمایا کہ بتائیے خارق عادت بات ہے کہ نہیں، کیسی عظیم کرامت ہے، اللہ کے کیسے محبوب بندے ہیں کہ مرغی کی ہڈی رکھی ہوئی ہے مرغے کی، اور اس پر آپ اپنا دست پھیر رہے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہاں کہاں غوث اعظم کی حکومت ہے، کہاں کہاں غوث اعظم کی کرامت ہے۔ ایک مقام پر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب مہینہ آتا ہے تو مجھ کو سلام کرتا ہے، سبحان اللہ، جب سورج نکلتا ہے تو مجھ کو سلام کرتا ہے، جب چاند نکلتا ہے تو مجھ کو سلام کرتا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس سجی ہوئی تھی، سرکار غوث پاک کی محفل لگی ہوئی تھی کہ بڑی سخت ہوا چل رہی تھی اس وقت، اوپر سے ایک چیل گزرتی ہے اور کافی آواز میں آواز لگاتی ہے جس سے اہل محفل پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت دیکھیے، آج کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو، بلا شبہ مالک حقیقی اللہ رب العزت بھی ہے، لیکن اس نے اپنی قدرت کاملہ کا صدقہ اور اتنا اختیار اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے کہ اگر مردے پر بھی ہاتھ پھیر دیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ہواؤں کو بھی اگر رخ دے دیں تو ہوا بھی اپنا رخ بدل دیتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی تاریخ بھول چکے ہیں، ہم اپنے ماضی کو سیاہ کر چکے ہیں۔ اگر ہم بھی سنت نبوی کے پابند ہو تو قسم خدا کی گردش زمانہ ہمارے قریب آ نہیں سکتی۔ غوث اعظم کی حکومت دیکھیے، آج ایک طبقہ ہے جو لوگوں کو اولیاء کرام سے، ان کی بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے، ان کے اعتراضات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنا قلبی تعلق اولیاء کرام سے رکھیے اور ان سے رشتہ ناتا مت رکھیے، اس لیے کہ جب جس کا کھائیں گے اسی کا گائیں گے، جب بد مذہبوں کی صحبت میں رہیں گے ان کی دعوتیں اڑائیں گے، ان کی شادی میں جائیں گے اور ان کا لقمہ سیاہ کھائیں گے تو آپ کے دل پر بھی سیاہی پڑے گی۔ اس لیے کہ گستاخ دنیا کے اندر سب سے بری چیز نبی کی شان میں گستاخی ہے، سب سے بری چیز رسول کی شان میں گستاخی ہے۔ آج نبی کی شان میں جس ملک میں جس شہر میں گستاخی کی گئی اس کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ ارے میں تو اپنے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے غلاموں کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ ہواؤں کو حکم دیتے ہوا اپنا رخ بدل دیتی ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کائنات کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شہنشاہ وقت اور بادشاہ وقت آ کر کھڑے ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل لگی ہے، سجی ہے، آپ نے دیکھا تو ہوا کو حکم دیا کہ اس چیل کو پکڑ لے۔ اتنا تھا کہنا کہ چیل زمین میں گرتی ہے، اس کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف۔
سرکار غوث اعظم نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس کے سر کو لیا، اس کے دھڑ کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جوڑ دیا، وہ پھر ہوا دوڑنے لگی۔ دو چیز دیکھیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا یہ کام کر، تو اس ہوا نے فوراً یہ کام کیا۔ اور یہ کرامت دیکھیے کہ وہ پرندہ جس کا دھڑ کہیں تھا، سر کہیں تھا، سرکار غوث اعظم نے بسم اللہ پڑھا اور اس میں جان پیدا ہو گئی اور اڑنے لگا۔ یہ ہے شان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ شان اولیاء کرام کی ہے۔ ہمیں اپنا تعلق، قلبی تعلق، روحانی تعلق ان بزرگان دین سے مضبوط کرنا چاہیے۔ میں نے جو آیت پاک پڑھی اس آیت پاک کی طرف جا رہا ہوں، اس کے مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آیت مقدس کو اپنے سامنے رکھیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ جو بھی بزرگان دین اولیاء کرام اللہ کے مقدس ولی ہیں، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنی زندگی کا تجزیہ کیجئے کہ کیا ہم حقیقت میں ان مفاہیم کو ادا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کیا حقیقت میں اسی راستے پر ہے؟ اللہ رب العزت آج ہمیں ہر چیز کا غم لاحق ہوتا ہے، ہر چیز کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کبھی دنیا کا غم، کبھی مال و دولت کا غم، کبھی اولاد کا غم، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے قریبی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، سبحان اللہ، اور انہوں نے اپنے تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا۔ غوث اعظم نے تقوی کی بھی بہت ہی وضاحت کی ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اللہ نہ فرماتا ہے بھولیں۔ جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یہی زندگی ہم تو تلاش کرتے ہیں ہمیں کون سی کامیابی، کون سی زندگی ملے جو کامیابی کی طرف ہم کو لے کر جائے، کامرانی کی طرف لے کر جائے، سرخروئی کی طرف لے کر جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو اللہ والوں کی زندگی ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کی وہ زندگی ہے جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں جیتے جی ظاہری حیات میں بھی خوشخبری ہے اور دنیا سے جانے کے بعد اخروی خوشخبری بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندو، کامیابی کے متلاشی ہو، کامیابی کے پیچھے جا رہے ہو تو حقیقت میں دیکھو کامیابی کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہی جو ہے، یہی زندگی جو ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی زندگی جو ہے اصل کامیاب ہے۔ اسی زندگی کی طرف متوجہ ہو، اسی زندگی کی طرف پلٹو، اللہ کے ولیوں کی زندگی کو اپناؤ، اللہ کے مقدس بندوں کی زندگی کو اپناؤ، ان کی تاریخ کو پڑھو، قرآن مقدس کی آیتوں کا ورد کرو، انشاءاللہ رب العزت دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سے مسائل رہتے ہیں زندگی کے جو انسان روزمرہ کی زندگی میں گزارتے ہیں، جنہیں ضروری ہے سیکھنا، انہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم عجلت پسندی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں، نکاح کے مسائل ہو، تجارت کے مسائل ہو، کھانے پینے کے مسائل ہو، یا کوئی بھی مسائل ہو، اس کو ہم شریعت و سنت کی روشنی میں سیکھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو وقت ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، ہمارے ان وقتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس لیے کہ دنیا یہ جو ہے دار العمل ہے، یہاں جیسا بھی ہم کریں گے ہمیں اس کا ویسا ہی حساب آخرت میں دینا ہوگا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، میرے آقا نے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ،
دنیا میں آخرت کی تیاری کی جاتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر رہیں تو ایک مسافر بن کر رہیں اور اس طرح سے زندگی گزاریں کہ اس طرح ایک مسافر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کی منزل مقصود آگے ہے، اس کو وہاں جہاں کا ٹھہرنا ہے، تو ہم یہ زندگی جو گزار رہے ہیں یہ مسافرت کی زندگی ہے، اور ہماری جو اقامت ہے جہاں ہمیں مقیم ہونا ہے وہ آخرت ہے، وہ مستقر جو ہے آخرت ہے، وہ جنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت و سنت کی روشنی میں قرآن اور حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔